اگر کبھی بچے بڑائی کے بول بولیں اس طرح سے تو ان کو رکشہ میں ضرور بٹھائیے، ضرور کیجئے یہ کام، تاکہ ان کے دل سے تکبر نکلے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے تکبر نہیں کرتے، جتنے سنوبز بچے ہوتے ہیں نا وہ تو ماں باپ کو بھی 10 ہاتھ پیچھے چھوڑ دیں۔ شاید بڑے تو تھوڑے سویلائزڈ ہو جاتے ہیں نا، سوفسٹیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ تو ڈائریکٹلی پوچھتے نہیں کہ تمہارے پاس کون سی گاڑی ہے۔ بچے کہتے ہیں ہمارے ابا کے پاس تو یہ گاڑی ہے، تمہارے ابا کے پاس یہ گاڑی ہے۔ تو یہ بچے تو بچے ہیں، چلیے تکبر کا لفظ تو مناسب نہیں، لیکن کم عقل ہیں، تو ماں باپ کا کام ہے نا سکھانا۔ تو بچوں کے سامنے بیٹھ کے گاڑیوں کو مت ڈسکس کیا کریں، ان کے دل میں عظمت ہی نہ بیٹھ جائے اس چیز کی۔ قدرتی طور پہ لڑکوں کا تو رجحان بھی ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف، لیکن اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ یہ چیز اہم نہیں، اور ان کا بھی خیال کرو۔ اور یہ بھی یاد دلا دیں کہ لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو یہ خشکی پہ انسان سوار ہو تو یہ دعا پڑھے، اور سمندر میں یا پانی کی سواری اگر وہ کر رہا ہو تو اس کے لیے دعا آتی ہے جو سورہ ہود میں ہم نے پڑھی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اب آپ کہیں کہ ہم کون سے جہاز پر بیٹھتے ہیں جا کر؟ کوئی بات نہیں، واٹر سکوٹر پر بیٹھے یا آپ سوئمنگ پول کے اندر گئے تو پانی ہی ہے نا، لیکن سوئمنگ بھی کیا ہے، کتنے لوگ ڈوب جاتے ہیں سوئمنگ پول کے اندر۔ تو یہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھ لیں، حرج کیا ہے، جہاں اتنا کچھ اور کہتے ہیں۔ فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کا حصہ بنا دیا، جز اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیا مخلوق کو، جبکہ علماء تو اللہ کی ذات کے بارے میں بات کرنے سے منع کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر غور بھی مت کرنا، اللہ کی صفات پر غور کرو۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات پہ اگر بہت غور کیا تو شرک میں پڑ جاؤ گے۔ ذات کیا مطلب کہ سوچیں کہ اللہ کا چہرہ کیسا ہے، وجہ اللہ آتا ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں تو دونوں ہاتھ کیسے ہیں، استوا علی العرش، اللہ تخت پر بیٹھا تو اللہ کیسے تخت پر بیٹھا۔ اگر یہ لفظ ہم ڈرتے ڈرتے استعمال کریں، یہ لفظ بھی مناسب نہیں اللہ کے لیے، پرسن کہنا۔ اللہ تو جگہ سے، جہت سے، سمت سے پاک ہے نا۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں تصور بھی نہ قائم کرو۔ اللہ کی ذات پر تو وہ بات ہی نہیں کرتے، رہنے دو، بڑا خطرناک مقام ہے یہ۔ صفات پہ غور کرو، علیم ہے، حکیم ہے، العزیز ہے، ودود ہے، غفار ہے، قہار ہے، ذو انتقام ہے، ودود ہے، یہ باتیں کرو۔ انہوں نے تو نہ صرف اللہ کی ذات پر غور کیا، اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیا مخلوق کو، کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے تھے۔ تو عیسائیوں نے تو کیا ہی کیا، اس پہ تو افسوس ہے ہی، لیکن مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور۔ کتنی بڑی جرت ہے! اگر وہ اللہ کے نور کا ہی حصہ ہیں، اللہ کے وجود کا حصہ ہیں، تو پھر تو وہ اللہ ہی ہو گئے نا۔ اور وہ کہتے ہیں اس طرح کی پھر باتیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کسی نے کہا وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر خدا سے بھی کچھ جدا نہیں، کہ اللہ کی قسم وہ اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہے۔ یہ شاعری کرتے ہیں اس طرح کی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کا حصہ بنا دیا۔ اس کے بارے میں بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ اس طرح کی کوئی نعت وغیرہ سنیں تو ضرور احساس دلا دیجئے کہ دیکھیں اس میں شرک آ رہا ہے، اور اکثر و بیشتر خواتین سمجھ جاتی ہیں اگر آپ نے ان کو اچھی طرح بتایا۔ پہلے سلام کیجئے، حال چال پوچھئے۔ جو بھی نعت پڑھنے والی ہوتی ہیں ان کی آواز اچھی ہوتی ہے تبھی نعت پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو آپ ان کی تعریف کیجئے کہ اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز دی ہے۔ اور اس کے بعد آپ پوچھیں یہ نعت آپ نے کہاں سے سیکھی۔ آرام سے بات کرنی چاہیے نا۔ بعض دفعہ ہم لٹھ مار طریقہ اختیار کرتے ہیں، بمشکل نعت ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہا تھا آپ نے۔ تو یہ مشین گن سٹائل نہیں چلتا، یہ مت کریں۔ تبھی سلام کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ تقرئ السلام، پہلے سلام کرو، پہلے دل جیتو ان کا، سلامتی بھیجو ان کی طرف، ان کو کام ڈاؤن کرو۔ پوچھیں آپ نے نعت کہاں سے سنی، آپ نے غور کیا اس کے الفاظ پر،
باقی نعت آپ کی بہت اچھی تھی، یہ سب کہہ کر پھر مسئلہ پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے کہ فلاں جو ایک مصرع تھا نا، ذرا اس پہ غور کیجیے. فوراً فتویٰ مت لگا دیں کہ شرک ہے. سمجھائیے اس لیے کہ لوگوں کے جذبات اس میں ملوث ہوتے ہیں، وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. اس طرح اٹھ کے اور لٹ مار ان سے اگر بات کی تو وہ کہیں گے کہ یہ وہابی آ گئی ہیں کہیں سے. آرام سے بات کیجیے اور اکثر سمجھ جاتی ہیں. کہتی جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو غور بھی نہیں کیا. تو آپ کہیں گے بس یہ رہنے دیجیے، یہ مصرے نکال دیجیے، باقی نعت آپ پڑھتی رہیے. بہت پیاری نعت تھی الحمدللہ. تو جیسے کہ مشرکین نے اپنے دیوی دیوتاؤں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تھا، یعنی کہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کر دی. عیسائیوں نے، یہودیوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کر دیا. اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے کہ انہوں نے کیسے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں میں سے ایک حصہ بنا دیا اللہ کا. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، کھلا ناشکرا ہے. یہ معبود کا مقام اس کو دینا نہیں چاہتا. چلیے جی یہیں تک ہم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الزخرف، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 16. ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کی خبر جب خود ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ انہوں نے فرشتوں کو رحمان کے جو کہ خاص بندے ہیں ان کو عورتیں قرار دے دیا. کیا ان کی جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے مشرکوں کے شرک کا کہ انہوں نے اپنی دیوی دیوتاؤں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا، اور وہ کہتے تھے یہ دیوی دیوتا کیا ہیں؟ دراصل یہ تو ہم نے فرشتوں کی شکلیں بنائی ہیں، اصل میں تو یہ فرشتوں کو ہم یاد کر رہے ہیں، اور ان کو یاد کرنے کے لیے ہم نے ان کی تصویریں سامنے رکھ لی ہیں تاکہ ان کو یاد کرتے رہیں. تو وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. بڑی لاڈلی، بڑی چہیتی جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں، ایسے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جس کی شفاعت فرشتے کر دیں گے قیامت کے دن. تو جیسے لاڈلی بیٹیوں کی باتوں کو باپ رد نہیں کرتے، ایسے اللہ اپنی بیٹیوں کی بات رد نہ کرے گا، نعوذ باللہ. تو ان کے اس خود ساختہ عقیدے کی جڑ یہاں کاٹی جا رہی ہے کہ دیکھو ایک طرف سے تم بڑا دعویٰ کرتے ہو رحمان سے محبت کا. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ تمہاری اچھی محبت ہوئی، یہ تمہاری عجیب محبت ہے. خود تو تمہیں پسند ہیں بیٹے، اور تم نے اللہ کے لیے اگر رکھی بھی تو بیٹیاں. خود تو تم کو بیٹیاں پسند نہیں، خود تو ان کی پیدائش کی خبر سن کے تم اتنے ناراض ہوتے ہو، تو تم نے اللہ کے لیے بیٹیاں آخر کیسے الاٹ کر دیں؟ اب یہاں پر بات یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ خفا ہو رہا ہے کہ اللہ کو بیٹیاں کیوں دیں اور بیٹا کیوں نہ دیا. بات دراصل عقیدے کے حساب سے کی جاتی ہے. جب عیسائیوں سے بات کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس چیز پر بھڑکتا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹا کیوں بنایا.
سورہ مریم کی آیات کا ہم ذکر کرتے ہی رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. اتنا اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اس بات پر کہ عیسائیوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کر دیا کہ فرمایا آسمان گر پڑیں اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ جو ہیں وہ گر پڑیں، کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا. کیا مجال ہوئی ان کی، کیسے ان کی ہمت ہوئی کہ یہ ایسے کرتے ہیں. تو وہاں اللہ کا غضب ان کے عقیدے کے حساب سے بھڑکتا ہے جب ان سے بات کی جاتی ہے. اور مشرکین نے چونکہ اللہ کے لیے بیٹے نہ بنائے تھے، بیٹیاں بنائی تھیں، تو جب مشرکین سے بات کی جاتی ہے تو اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹیاں کیوں بنا دی. تو یہ عقائد کے حساب سے بات کی جاتی ہے. نہ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کوئی بیٹا پسند ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے بیٹیاں پسند ہیں. اللہ کی شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اور ان کے اپنی جہالت کا ذکر کیا گیا کہ تم تو خود بیٹیوں کو دیکھو کتنا گھٹیا سمجھتے ہو. اور یہ ہر جاہل معاشرے کا سمبل ہوتی ہے یہ چیز، بیٹیوں کو برا سمجھنا. کہ مرد کہے کہ میری تو ناک کٹ گئی بیٹی ہونے کی وجہ سے، یا وہ اپنی بیوی کو جس نے بیٹی کو جنم دیا ہو اس کو طلاق کی دھمکیاں دے، یا طلاق ہی دے ڈالے کہ بیٹی ہوئی کیوں، میں تم کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا. عربوں کے ہاں بھی اسی قسم کی جہالت پائی جاتی تھی. انتہائی شرم کی بات تھی ان کے ہاں کہ کوئی ان کا داماد بنے. وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو دفن ہی کیوں نہ کر دیں بجائے کہ یہ زندہ رہے اور ہمارے لیے شرم کا باعث بنے. تو یہ تو عربوں کی جہالت تھی، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دور کیا. آپ کی اپنی بیٹیاں تھیں، آپ نے اپنی امت کو سکھایا کہ بیٹیوں کی تعظیم، بیٹیوں کی قدر کیسے کرنی چاہیے. لیکن افسوس جب مسلمان مشرک مذاہب سے متاثر ہو گئے تو انہوں نے مشرک مذاہب کی ہر برائی اپنے اندر جذب کر لی. ہوتے ہوتے یہاں تک ہوا کہ جو ہندوستان میں سلطنت مغلیہ تھی، مغل ایمپررز، ان میں جس کو یہ اکبر دا گریٹ کہتے ہیں، اکبر نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ مغل شہزادیوں کی شادی نہیں ہوگی. یہ لا تھا ان کے ہاں. شہزادوں کی شادیاں ہوتی تھیں، شہزادیوں کی کوئی شادیاں نہیں ہوتی تھیں. وہ کہتے تھے کہ ہم شادیاں کریں گے اپنی بیٹیوں کی تو جو داماد آئیں گے وہ کل تخت کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ ہماری تو ناک کٹتی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کسی کے گھر میں دیں، یعنی کہ بادشاہ سے اعلیٰ گھر تو کسی کا نہ ہوگا، تو اپنی بیٹی ہم اپنے سے کمتر گھر میں کیسے دے دیں. اتنا انہوں نے ظلم کیا اپنی بیٹیوں پر. وہ تو اورنگزیب عالمگیر نے آ کر اس رسم کو ختم کیا. سورہ شورا ہی میں ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی سب اللہ کی دین ہے. کوئی کسی کا پرسنل کریڈٹ نہیں کہ اس کے ہاں بیٹے ہو جائیں، اور نہ کسی کا ڈسکریڈٹ ہے کہ اس کے ہاں بیٹیاں ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی مسلمان مرد طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر اس دفعہ بیٹی ہوئی تو ہم طلاق دے دیں گے. بعض گائنیکالوجسٹس بتاتی ہیں کہ ان کے سامنے یہ واقعات پیش آئے. 2 یا 3 کسی عورت کی بیٹیاں تھیں، پھر لیبر میں گئی، لیبر روم سے خبر دی باہر جا کر کہ اب پھر بیٹی ہوئی ہے. اسی وقت شوہر طلاق دے کے چلا گیا. اسی وقت ابھی وہ عورت جو ہے وہ کس حال میں بیچاری ہے کہ طلاق اس کو دے دی گئی. تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ان کا ذکر کیا گیا. اور آگے یہ معاشرہ جو کہ لڑکی کو اتنا برا سمجھتا تھا، اور وہ شخص جس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ اپنا غم روک رہا ہوتا تھا، اسی کا آگے بیان ہے. اور وہ بیان کیا ہے؟ ایک سوال کی طرح شروع ہو رہا ہے. وہ شخص کیا سوال پوچھتا ہے کہ وہ ہستی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور جو جھگڑے میں اپنی بات واضح نہیں کرتی، یعنی کہ وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے. تو بعض لوگوں نے اس آیت کو، آیت نمبر 18 کو، اس شخص کا قول سمجھا ہے، یعنی کہ جو بیٹی کے پیدا ہونے پہ شرمندہ ہو رہا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سمجھا ہے. دونوں ہی چیزوں پر تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں. پہلے اس لفظ کو دیکھتے ہیں. ینشؤ، نون شین حمزہ اس کا مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا، پالنا. تو اگر ہم اس کو اس شخص کا قول سمجھیں جو کہ بیٹی کے ہونے پر شرمندہ ہے، تو اس کی بھی ذہنیت کو ذرا سا دیکھتے ہیں.
وہ جو عرب معاشرہ تھا اس میں 2 صفات ان کے ہاں کسی بھی مرد میں بڑی اعلیٰ اور پسندیدہ سمجھی جاتی تھیں. 2 کوالٹیز مردانگی کی دلیل ہوا کرتی تھیں. ایک تو یہ کہ جنگ میں حصہ لے اور اسلحہ کے استعمال میں ماہر ہو، طاق ہو، ویپنری کے استعمال میں ایکسپرٹ ہو. بڑی خوبی ہوتی تھی کسی مرد کی. دوسرے، خطابت میں زور آور ہو، زبان آور ہو، قوت بیان ہو، شاعر ہو یا خطیب ہو، پوئٹ ہو یا اوریٹر ہو. جس میں یہ 2 خوبیاں ہوتی تھیں وہ بڑی ہستی سمجھا جاتا تھا. لہٰذا بیٹوں کو وہ بڑی دولت سمجھتے تھے. اسلام نے آ کر تو ان ویلیوز کو بدل دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا، قرآن میں آیت آتی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بہترین وہ ہے جس میں تقوی ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت، کوئی بھی ہو. اور عورتوں کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے. اور آپ نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، عورتیں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو یہ تو اس شخص کا قول ہی لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ لو، یہ جو زیوروں میں پالی جاتی ہے جو کہ اتنی زبان آور بھی نہیں ہوتی، تو یہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے. تو اگر اسی معاشرے میں ہم ایک نظر ڈالیں جس میں کہ یہ شخص رہ رہا تھا جو کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ شرمندہ ہوتا تھا، تو حقیقت ہے کہ دیکھیں 5 انگلیاں تو کہیں برابر نہیں ہوتی. سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا مدعا اچھی طرح بیان نہیں کر پاتے، یعنی کہ فصیح الزبان نہیں ہوتے. اور ان کے معاشرے میں بھی ایسے مرد موجود تھے، اور اس معاشرے میں بھی ایسی خواتین موجود تھیں جو انتہائی فصیح الزبان تھیں، بہت اچھی بات، بہت اچھی تقاریر کیا کرتی تھیں، بڑے عمدہ شعر کہا کرتی تھیں. مثال کے طور پہ خنسا رضی اللہ عنہا، ام عمارہ بڑی بہادر تھیں. احد کے میدان میں، احد کی جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور دفاع انہوں نے کیا. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عائشہ سے زیادہ بلیغ خطبہ دینے والا کسی کو نہ پایا، اتنا عمدہ بولا کرتی تھیں. تو یعنی کہ کوئی ایکسیپشنز کی بات نہیں کی جا رہی، ایک جنرل رول ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اگر ہم اس کو نسبت دیں اللہ کی طرف کہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی. عورت کون ہوتی ہے؟ جو زیوروں میں پالی جاتی ہے، اور جھگڑا جب ہوتا ہے تو وہ اپنی بات بہت زیادہ کھول کر اور وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کر پاتی. فی الخصام کو دیکھ لیجئے، یہ جنرل بات نہیں کی جا رہی، ہر معاملے کی بات نہیں، بلکہ جھگڑے کی خاص بات کی جا رہی ہے. اب ہم اگر عورت اور مرد کو دیکھیں تو مرد میں انٹلیکٹ اور لاجک زیادہ ڈومیننٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چیزیں رکھی ہیں، جو ذمہ داریاں اللہ نے ایک مرد کے سپرد کی ہیں، اس کے حساب سے اس میں یہ صلاحیتیں بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہیں. ہم جنرل رول کی بات کر رہے ہیں عام طور پہ. عورت میں اللہ تعالیٰ نے جذبات اور ایموشنز زیادہ رکھے ہیں، یہ بھی اللہ نے رکھے ہیں، اس لیے کہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کے حساب سے اس میں خوبیاں رکھی گئی ہیں. بحث مباحثے کا جہاں تک تعلق ہے، فی الخصام کا لفظ بڑا ضروری ہے. جہاں تک بحث مباحثے کا تعلق ہے، عورت جلد جذباتی ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں. آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اگر آپ اپنے شوہر کے سامنے ان کے گھر والوں کی برائی کریں، وہ کتنے جذباتی ہوتے ہیں. اور عورتیں تو اٹھتے بیٹھتے کرتی ہیں، آپ کی امی ایسی، آپ کی بہنیں ایسی، وہ یہ کہہ دیا، وہ یہ کر دیا. وہ سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے گزار دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ہاں ہوں گی. اب تصور کریں کہ شوہر آپ کی امی کو کہہ رہے ہیں تمہاری امی ایسی اور تمہاری بہنیں ایسی. ہم تو ان کی 7 پشتوں کو باتیں سنا ڈالیں. کہا کیسے میری اماں کو، میرے بھائی کو کہا کیسے، بات بھی کیسے کی، نام بھی ان کا کیسے لیا. غصہ آ جاتا ہے خواتین کو فوراً. یا کہ لڑائی جھگڑا میاں سے ہو گیا تو عام طور پہ روتا کون ہے؟ کبھی دیکھا کہ میاں کونے میں کھڑے آنسو پوچھ رہے ہیں؟
اپنے کرتے کے دامن سے اور آپ ان کو کمر پہ ہاتھ رکھ کے غصے سے گھور رہی ہیں کہ تو آپ سے تو بات کرنا مشکل ہے، بات شروع کرو رونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو کبھی نہ دیکھا ہوگا. عام طور پہ خواتین ہی کو رونا پہلے آ جاتا ہے جھگڑے کے اندر، اور پھر میاں اریٹیٹ ہوتے ہیں. پتہ نہیں کون سے وہ مرد ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورت کے آنسو ان کا دل پگھلا دیتے ہیں. عام طور پہ تو عورت نے رونا شروع کیا نہیں کہ ان کو بیزاری شروع نہ ہوئی، فوراً ہی تنگ آ جاتے ہیں. تو عام طور پہ یہاں ہم کچھ بھی تقریریں کر لیں، کبھی لڑائی اگر ہو تو پھر حقیقت ہے کہ غیر مبین ہو جاتی ہے عورت. اور یہ بہت اچھی بات ہے. جھگڑے میں تیز ہونا کوئی خوبی ہے؟ خوب جھگڑنا، خوب قینچی کی طرح زبان چلانا، یہ کون سی خوبی ہے؟ مرد اگر بول رہا ہے اور آگے سے عورت اگر رو رہی ہے تو یہ بہت غنیمت ہے، بجائے کہ مرد بھی بولتا رہے اور عورت بھی بولتی رہے اور جھگڑ کے پورا محلہ سر پہ اٹھا لیں. ایک تو چپ ہو تو پھر جو روئے گا وہ بولے گا نہیں. تو یہ بہت بہتر ہے، جھگڑا یہیں ختم ہو جائے گا. اور بعد میں مرد شرمندہ بھی ہوگا کہ میں نے رلایا ہے اس کو، تو تحفہ بھی لا کر دے گا، کھانے پر بھی لے جائے گا، کچھ تو کرے گا. تو یہ تو کوئی اس میں اگر اللہ کی طرف سے بھی یہ قول ہے تو کوئی برائی نہیں کہ ہوا فی الخصام غیر مبین، کہ وہ جو ہے وہ جھگڑے میں اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کر پاتی. اکثر عورتیں جھگڑے میں جذباتی ہو جاتی ہیں اور بات کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں، کہیں سے کہیں. اب یہاں میڈلن آلبرائٹ کی بات نہیں کر رہے، نہ ہم کونڈیلیزا رائس کی بات کر رہے ہیں، ہم ایکسیپشنز کی، استثناءات کی بات نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. بہت سے آپ کو ایکسیپشنز مل جائیں گے. تو ایکسیپشنز کیا ہوتے ہیں؟ دے پروو دا رول. ایکسیپشنز پروو دا رول. استثناءات ہیں وہ تو قانون کو مزید موقت کر دیتی ہیں. اور دوسری بات جو کی گئی کہ ینشأ فی الحلیتی، عورت تو زیورات کو پسند کرتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہیرے، موتی، سونا سب عورت ہی کے لیے نکالا ہے. اور عورت کی ایک فطری خواہش ہے ہار سنگھار کرنا. اگر آپ اپنے بیٹے کو دیکھیں کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے گلے میں کوئی ہار لٹکا رہا ہے یا آپ کی ہیلز پہن رہا ہے تو آپ بہت پریشان ہو جائیں. اور بیٹیوں کا عام طریقہ ہے کچھ بھی ملتا ہے لٹکا لیتی ہیں اپنے اوپر. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھوں میں کچھ پہن لیں گی، کٹین ڈبے لے لیں گی، کچھ لٹکا لیں گی گلے کے اندر، بہت خوش ہوتی ہیں زیور پہن کے. تو یہ فطرت ہے نا عورت کی، اور کوئی برائی نہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا حسین بنایا ہے اور وہ زیادہ حسین اور لگنا چاہتی ہے ہار سنگھار کے ذریعے سے، زیور کے ذریعے سے. تو اسلام نے عورت کے ہار سنگھار کی خواہش کو لک ڈاؤن نہیں کیا، ڈیگریڈ نہیں کیا، اس کو حماقت کی دلیل نہ سمجھا، بلکہ بھرپور موقع دیا ہے عورت کو کہ ضرور ہار سنگھار کرے، اپنی فطرت کے تقاضے کو پورا کرے. ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگ گیا. یہ چھوٹے سے بچے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کی طرح بہت پیارے تھے اسامہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہلایا، اٹھایا، ان کو کھڑا کیا. آپ ان کو بہلاتے جاتے اور کہتے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے. تو یہ بیٹیوں کا طریقہ ہی ہوتا ہے، کوئی برائی نہیں، کوئی حرج نہیں. مرد تو نہیں پہنتے نا زیور، عورتیں ہی زیور پہنتی ہیں. تو ان دونوں چیزوں میں کوئی انسلٹ نہیں. سارا زیور جو بک رہا ہے دنیا میں کون خریدتا ہے؟ عورتیں ہی تو خریدتی ہیں، عورتوں کے لیے ہی تو زیور ہے سارے کا سارا. اور جہاں تک ریشم کا اور سونے کا تعلق ہے اس کے لیے تو روایت موجود ہے ابو داؤد نسائی میں علی رضی اللہ عنہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم دوسرے ہاتھ میں سونا لے کر فرمایا یہ دونوں چیزیں لباس میں استعمال کرنا میری امت کے مردوں پر حرام ہے. ترمذی اور نسائی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر یہ حرام کیا گیا ہے. مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں پہنیں. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے اور یہ عورت کا حق ہے کہ وہ ہار سنگھار کرے، تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں. اور اگر وہ جھگڑنے میں بہت تیز نہیں ہے الحمدللہ، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت برداشت کا بھی مادہ زیادہ رکھا ہے. اور ویسے وہ کتنی بھی فصیح و زبان کیوں نہ ہو، جھگڑے میں عام طور پہ اس کی زبان
اگر نہیں چلتی تو یہ اچھی عورت کی نشانی ہے. بہت جھگڑالو عورت، بہت کینچی کی طرح زبان چلانے والی عورت، یہ کس گھر میں نعمت سمجھی جاتی ہے، یا کس معاشرے میں یہ نعمت سمجھی جاتی ہے؟ کسی بھی معاشرے کے اندر نعمت نہیں سمجھی جاتی. یہ گھر بنانے والی عورت نہیں ہے، زبان چلانے والی. خاموش رہنے والی عورت صالحات ہوتی ہے، گھر بنانے والی ہوتی ہے. اب یہ ساری تقریر اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ ایسی ہی چیزوں کو لوگ اٹھا کر فتنہ کریٹ کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو کتنی بے عزتی کی ہے اللہ نے عورتوں کی، نعوذ باللہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ اور رسول تمہارے کیسے دشمن ہیں. یعنی کہ دوست کون ہیں؟ ہم ہیں تمہارے دوست، ہم کافر، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں عزت دلوائیں گے. اور کیا انہوں نے عزت دلوائی ہے وہ آج ہم خود دیکھ رہے ہیں. جیسی آج عورت کی عزت خاک میں ملائی ہے مردوں نے، جو کہ اللہ رسول سے بیزار ہیں، وہ تو کبھی پہلے نہ یہ حال ہوا ہوگا. تب انہوں نے فرشتوں کو جو ہے وہ مؤنث قرار دے دیا. اور فرشتے کون ہیں؟ الذین ہم عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں. تو پوچھا گیا ان سے کہ بتاؤ کیا تم نے دیکھا ان کی تخلیق کو؟ اور یہ تو چلیں فرشتوں ہی کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اس زمانے میں. آج تو غضب یہ کیا انہوں نے کہ انہوں نے تو خود اللہ کو عورت بنا دیا. بائبل ایک لکھی گئی ہے، اس میں جہاں جہاں اللہ کے لیے ہی کا لفظ آتا ہے انہوں نے وہاں اس کو شی کر دیا ہے، ویمنز لپ کے نام پر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، لکھی جا رہی ہے گواہی ان کی. وَيُسْأَلُونَ، پوچھے جائیں گے، پوچھے گا اللہ کیوں ایسی تم نے باتیں کی. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، وہ یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. یہ بھی ایک لاجیکل آرگیومنٹ تھا ان کا کہ ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی اجازت حاصل ہے. فرمایا مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں. تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں، جتنے کام ہو رہے ہیں، ان سب کو اللہ پسند کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی قاتل، کوئی ڈاکو، کوئی چور، جو بھی کوئی کچھ کام کر رہا ہے سب ٹھیک کر رہے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں انسان کر رہا ہے اس سے اللہ کی پسند کا پتہ نہیں چلتا، وہ تو اللہ کی اجازت ہے، بلکہ اللہ کی پسند کا پتہ چلتا ہے اللہ کی کتاب سے جو اس کے رسول کے ذریعے آتی ہے. دنیا میں معاملہ کیا ہے؟ دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ اعمال یہ سارے سجے ہوئے ہیں. دو الفاظ سمجھ لیجئے، ایک ہے خالق اعمال، اعمال کا تخلیق کرنے والا. تو خالق اعمال تو اللہ ہے، اللہ خالق ہے نا ہر چیز کا. تو اللہ نے تمام اعمال تخلیق کر دیے. یوں سمجھیں کہ جیسے دنیا ایک بہت بڑا سا سپر مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ پروڈکٹس رکھی ہوئی ہیں، اسلام، کفر، سچ، جھوٹ، ان کو آپ ڈبوں کی شکل میں سمجھیے، سارے ڈبے رکھے ہوئے، ٹھیک ہے. اور زنا اور پاک دامنی اور بے حیائی اور حیا، نماز، شرک، بتوں کی پوجا، اللہ کی عبادت، یہ سب ڈبے 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 شیلفز کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. یہ اعمال ہیں، ان کا خالق، ان کا بنانے والا اللہ ہے. یہ سب موجود ہیں. انسان کیا ہے؟ انسان کاسب اعمال ہے، کسب کرتا ہے، اعمال کی کماتا ہے، خریدتا ہے. جب اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں، پیسہ، وقت، صلاحیت، یہ سمجھیں یہ ہماری کرنسی ہے. جیسے ہم پیسے لے کے سپر مارکیٹ جاتے ہیں، پھر پیسے دے کر ہم چیزیں خرید لیتے ہیں، یا کریڈٹ کارڈ پر ہم چیزیں خرید لیتے ہیں. بالکل اسی طرح انسان اپنی صلاحیتیں اور جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں ان کو لے کر دنیا میں نکلتا ہے، دنیا کے سپر مارکیٹ میں نکلتا ہے. یہ چیزیں اس کی کرنسی ہیں.
جب دنیا کے بازار میں نکلتا ہے انسان، ان سے اپنی پسند کے اعمال خریدتا ہے۔ جس کو اسلام پسند آتا ہے وہ اسلام لے کے اپنے اعمال نامے میں رکھ لیتا ہے، جیسے ہم ٹوکری لے کے جاتے ہیں سپر مارکیٹ میں۔ جس کو کفر اچھا لگتا ہے وہ کفر لے کر اپنی ٹوکری میں رکھ لیتا ہے۔ تو جو لے رہا ہے اپنی ٹوکری میں رکھ رہا ہے تو کچھ دے رہا ہے نا بدلے میں، وقت دیا اس نے، یا صلاحیت دی اس نے، یا محنت لگائی، یا ذہانت خرچ کری، کچھ نہ کچھ تو خرچ کیا۔